ہم 11ویں منائیں، دربار پہ جائیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو باقاعدہ طور پر ہمارے کلپ کاٹ کر چلائے جاتے ہیں، اپنی محفلوں میں دکھایا جاتا ہے، وہ دکھائیں تو ان کی عوام ان کا ساتھ دیتی ہے، لیکن جب ہمارے درمیان جب کوئی ہم اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں تو ہماری عوام ہماری مخالفت کرتی ہے۔ لیکن آج آپ نے مخالفت نہیں کرنی، آج آپ نے ان کے کلپ سننے ہیں، پھر اس کا جواب بھی سننا ہے۔ سنیں گے نا؟ غوث اعظم سرکار، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ فاطمہ بنت سید عبداللہ سمعی رحمہ اللہ تعالی علیہ، اور غوث اعظم سرکار باپ کی طرف سے حسنی ہے اور ماں کی طرف سے حسینی ہے۔ حضرت حسن کی طرف سے بھی فیض جاری ہے اور حضرت امام حسین کی جانب سے بھی فیض جاری ہے، اس لیے آپ کو نجیب الطرفین سید کہا جاتا ہے۔ سرداری دونوں جانب سے حاصل ہے، حضرت امام حسن بھی سردار، اس جانب سے بھی آپ کو سرداری حاصل ہے، دوسری جانب سے امام حسین بھی سردار، اس سرداری کا حصہ بھی میرے غوث کو میسر ہے۔ اس لیے کشتہ عشق مصطفیٰ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ جھوم کر کہتے ہیں، اے حسینی تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ غوث اعظم سرکار کو دونوں جانب سے فیض حاصل ہے، بولو حسنی فیض بھی حاصل ہے اور حسینی فیض بھی حاصل ہے۔ ہم اپنے غوث کو غوث اعظم بھی کہتے ہیں، ہم اپنے غوث کو غوث پاک بھی کہتے ہیں، ہم اپنے غوث کو پیران پیر بھی کہتے ہیں، ہم اپنے غوث کو پیر دستگیر بھی کہتے ہیں، ہم اپنے غوث کو محبوب سبحانی بھی کہتے ہیں، ہم اپنے پیر کو قطب لا مکانی بھی کہتے ہیں، ہم اپنے غوث کو غوث سمدانی بھی کہتے ہیں، ہم اپنے غوث کو غوث الثقلین بھی کہتے ہیں، ہم اپنے غوث کو میرا محی الدین بھی کہتے ہیں۔ اب میں آپ کیا دیکھوں گا کتنا جذبہ ہے، ہم اپنے پیر کو شہنشاہ بغداد بھی کہتے ہیں۔ اب جو اگلا جملہ ہے جب آپ سنیں گے، میرا عقیدہ ہے بد عقیدہ رونے لگ جائے گا اور سنی مسکرانے لگ جائے گا۔ جملہ کیا ہے؟ کہا کہ ہم اپنے پیر کو 11ویں والے پیر بھی کہتے ہیں، ہم اپنے کہتے ہیں غوث کو غوث اعظم کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا میں تو نہیں کہتا، ہم تو اپنے بزرگوں کی مانتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے بھائی، میں اپنی جانب سے نہیں کہتا۔ سنو، سلطان الہند غریب نواز خواجہ خواجگان سید معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، سید معین الدین چشتی اجمیری جو میرے غوث اعظم سرکار کے خالہ زاد بھائی لگتے ہیں، وہ منقبت پہاڑ کی چوٹی پر پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے، یا غوث معظم نور ہدا، یا غوث معظم ہمارے سید معین الدین اجمیری نے کہا ہے، ان کی تعلیم ہے، ان کی تعلیم کے پیچھے ہم بول رہے ہیں، وہی تعلیم آگے پھیلا رہے، بتا رہے ہیں، یا غوث معظم نور ہدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب اعلیٰ، حیران
زجالت ارض و سما گرداد مسیح با مردہ رواں دادی تو بدین محمد جاں ہما عالم محشودین گویا بر حسن جہالت گشتہ خدا. کہا کہ میں سمجھاتا ہوں سمپل سی بات. سید معین الدین چشتی نے کیا کہا ہے؟ سن رہے ہیں میری بات؟ سید معین الدین چشتی اجمیری کیا کہہ رہے ہیں؟ سنو اپنے پیر کی بات, اپنے پیر کی شان میں. سید معین الدین چشتی اجمیری جو جملے بولتے ہیں دل کے کانوں سے سنو. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی بڑی شان ہے, حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کر دیا, مردے اٹھ کر چلنے لگ گئے. کہتے ہیں وہ تو تھے اللہ کے پاک پیغمبر. کہتے ہیں میرے غوث کی یہ شان ہے, اگر عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے ہیں تو میرے غوث نے محمد لجپال کے دین کو زندہ فرما دیا ہے. اس واسطے کہتے ہیں کہ آپ کو محی الدین کیوں کہتے ہیں؟ سید معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں ہما عالم محی الدین گویا. تمام عالم اس واسطے آپ کو محی الدین کہتا ہے. بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ میں غوث اعظم سرکار کی جی جناب پہلے نمبر 1 لا کے نا ذرا چیک کراؤ. تعبیر گنڈے اور بات پیران پیر, کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے جس بیچارے کو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کاٹ کا الو بنا کر لوگ اپنی اپنی ڈھولیاں بن رہے ہیں. یہ بنیت الطالبین ان کی کتاب کس کی ہے؟ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے بدعت کے تعلق سے کیا باتیں بیان فرمائی ہیں؟ ہمارے اہل بدعت جو نیاز, فاتحے, کنڈے, شب برات, حلوے, مانڈے, تازیے, شدے, علم, چبوترے, تعبیر, گنڈے, پلیتے, مزارات کے اوپر چادریں, عرس, میلے, قوالیاں اور یہ اندھی تقریبیں اور اذہب اور مذہب جو بنا بنا کے چلتے ہیں, یہ کتاب ان کے لیے زہر. یہ کنڈے مولوی اس زہر کو ان کو پلاؤ اور بولو کہ شیخ عبدالقادر بخش سکتا ہوں. اچھا مولوی صاحب کی بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں یہ کتاب غنیت الطالبین اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہہ رہے تھے کہ بریلیوں کے لیے یہ کتاب زہر قاتل ہے. یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے, اس کے ہاتھ میں اردو کی تھی, میرے ہاتھ میں عربی کی ہے. اب آپ کے سامنے یہ کتاب ہم رکھیں گے, کچھ عبارتیں آپ کے سامنے پڑھیں گے, پھر پتہ لگے گا یہ کتاب ہمارے لیے زہر قاتل ہے یا ان کے لیے زہر قاتل ہے. ویسے تو ہم اس کتاب کے بارے میں کہ یہ غوث اعظم سرکار کی طرف منسوب اس کا ہونا ٹھیک نہیں ہے, لیکن کچھ علماء ہمارے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. بہرکیف جیسا بھی ہے, بقول ان کے یہ کتاب ہمارے لیے زہر قاتل ہے یا ان کے لیے زہر قاتل ہے. کتاب کی اب دیکھیے گا, پہلا میں جناب غنیت الطالبین آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں, صفحہ نمبر 36 سے پڑھنے لگا ہوں. حج کا طریقہ غوث اعظم سرکار نے لکھا. اب ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اب آپ جب جاتے ہو نا مدینہ شریف, تو جب آپ مدینہ شریف گنبد خضرا کے سامنے جاتے ہو, جا کر آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو نا, تو پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ جب آپ گنبد کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہو, پھر ہوتا کیا ہے وہاں پر؟ کہتے ہیں کہ نہیں, خانہ کعبہ آپ کی پشت پر ہو رہا ہے. کہتے ہیں نا ایسا. پہلے بھائی سمجھ لو, پھر غوث سرکار کی بات آپ کے سمجھ میں آئے گی. آپ جاتے ہو گنبد خضرا میں, جب آپ کا منہ گنبد خضرا کی طرف ہوتا ہے تو پشت کہاں ہوتی ہے؟ کعبہ کی طرف ہوتی ہے. آؤ جی سنو, میں نہیں کہہ رہا, بقول ان کے, انہوں نے کہا یہ کتاب ہمارے غوث کی ہے, بالفرض
کہتے ہیں یہ کتاب ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ تمہاری ہے، ہم یہ بالفرض ہم یہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں غوث اعظم تمہارے ہیں، چلو اسی کتاب سے عبارت پڑھنے لگا ہوں، پھر آئندہ کے بعد خانہ کعبہ میں یہ قانون کٹ کر دینا۔ اس لیے میرے غوث نے واضح طور پر عربی کلام کر کے یہاں واضح طور پر لکھا ہے، میں عبارت پڑھنے لگا ہوں، ذرا بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ سنو، کہتے ہیں کہ پھر حج کے لیے جب مدینہ جائے، مکہ سے مدینہ پھر جب جائے، ثم یأتی القبر، پھر وہ قبر شریف پر آئے۔ کہاں آئے؟ قبر شریف پر آئے۔ وَلْيَكُنْ بِخِزَائِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، کہتے قبلہ کے اور سرکار کے روزے کے درمیان آ جائے، جس وقت سرکار کی قبر اور قبلے کے درمیان، کہتے ہیں وَيَجْعَلُ جِدَارَ الْقِبْلَةِ خَلْفَ ظَهْرِهِ وَالْقَبْرُ أَمَامُهُ۔ یہ غوث نے لکھا ہے، یہ کتاب میں نے گھر میں نہیں بنائی، یہ غوث کی کتاب ہے، بنیت الطالبین ہے، بقول ان کے غوث سرکار لکھتے ہیں جب تم نے جانا ہے وہاں پر قبلہ تمہاری پشت پر آئے اور رسول اللہ کی قبر تمہارے سامنے آ جائے۔ کہاں ہے قبر شریف؟ کہاں ہو آپ کے اور قبلہ شریف؟ تم نے کہا تھا یہ کتاب ہماری ہے، چلو کتاب بھی تمہاری، ہمارے لیے زہر قاتل صحیح۔ اب آپ نے سنا، آئندہ کے بعد یہ قانون وہاں سے کٹ کر دو، اگر کوئی سرکار کے روزے کی طرف منہ کرتا ہے تو خوشی سے اسے منہ کرنے دو۔ کہتے ہیں نبی پاک سنتے نہیں، غوث اعظم سرکار اسی کے آگے فرماتے ہیں جب قبر تمہارے سامنے آ جائے تم نے کرنا کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم نے سرکار کے سامنے، قبر کے سامنے کھڑے ہو کر تم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کرنا ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آگے جو سیدنا غوث اعظم سرکار نے لکھا ہے کہ درود کس پر پڑھنا ہے، سرکار غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد۔ کہتے ہیں کہ آپ کی روح پر بھی درود پڑھنا ہے اور آپ کے جسم اقدس پر بھی درود پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں، پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟